نواز شریف صاحب بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. جے آئی ٹی نے اور بھی مختلف تحقیقات کی ڈاکومنٹس انہوں نے حاصل کیے. جو ہمیں اطلاع ہے اس کے مطابق تو نہ نواز شریف صاحب نے کوئی منی ٹریل دی، نہ شہباز شریف صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کی، بلکہ کچھ جگہ یہ رپورٹ ہوا. میں بھٹی صاحب سے پوچھتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کنفرم سٹوری ہے یا ان کنفرم ہے، کہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے اٹھ کے آ گئے. ابھی جے آئی ٹی سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا لیکن وہ اپنی مرضی سے آئے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بڑے جو نامی گرامی جرنلسٹ ہیں ان کے ٹویٹس میں یہ بات ہے. بھٹی صاحب، جے آئی ٹی کل اپنی رپورٹ پیش کیا، تیسری رپورٹ ہے. منی ٹریل تو جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں ابھی تک انہوں نے نہیں دی. سمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ بقول ارشد شریف کے اس مثال کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں نا، گنجی نے دھونا کی تو نچوڑنا کی. وہ بھائی ٹریل کہاں سے دیں گے؟ ہوگی تو ٹریل دو گے نا بھائی. آپ نے اپنے بھیجے ہی پیسے کس طریقے سے ٹریل ہوتی تو آج اچھا یہ سال یہ جو آپ نے مثال دی ہے نا، بحث نہ ہو رہی بات سنیں، یہ جو آپ نے مثال دی ہے آپ نے اس میں مونس کا استعمال کیا ہے کہ گنجی، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی مونس کیوں کہا آپ نے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان. ٹھیک ہے، میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اس جے آئی ٹی میں ان کا رویہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے، جو میری اطلاعات ہے، دیکھیں مجھے کنفرم نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جے آئی ٹی کے ایک دو شیر جوانوں نے بھی ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، آپ پرائم منسٹر تو یقیناً ہیں. پہلے ڈسکس ہوتا رہا کہ وہ جہاں میاں صاحب نے پیش ہونا ہے اس کو ڈرائنگ روم کی شیو دی جائے، اسے کانفرنس روم کی شیو دی جائے. پھر فیصلہ کیا نہیں، ان کی تو شیو ہونے والی ہے. ان کے لیے اس قسم کے اداروں کی کیسے شیو دی جائے؟ جیسے باقی ملزموں کو بلا کے پوچھا ہے چیئر پہ بٹھا کے، ویسے ان سے کیا جائے. بہرحال انہوں نے تعاون نہیں کیا. لیکن سمی صاحب، گزارش ہے، کیا دیں گے وہ مجھے بتائے. آج میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، اللہ بادشاہ کے گھر، جس کے جو کل کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے. وہاں سے انہوں نے فون کیا ہے ایک ریٹائرڈ آئی جی کو کہ تو اسلام آباد جا اور جا کے جے آئی ٹی جو 22 کو پیش جس بندے نے ہونا ہے، میں نے اس کا نام نہیں لینا سر، کہ اس کو کہا جا کے اگریسو ہو، عدالت کے سامنے ڈیفینسو کیوں ہو رہا ہے، رویہ سخت رکھو. یار اندازہ کریں ان لوگوں کے، بجائے حساب دینے کے، بجائے احتساب کرانے کے. جی ہماری 3 نسلیں احتساب دے رہی ہیں. او بھائی، آپ کو تو ایک صرف لینڈ کا حساب نہیں دیا جا رہا. اگر 3 نسلوں کا حساب ہوا تو اسمان پہ تارے ختم ہو جائیں گے، تمہارے بینک اکاؤنٹ زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ جو آپ رویے کے اگریسو کی ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کی سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی، میں جہاں بیٹھا تھا مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما وہاں پر ساتھ ہی بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا. جس وقت اشتر اوصاف علی ججز کے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان میں سے ایک صاحب نے، وہ اس گروپ آف 8 میں جو روزانہ آ کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں ٹی وی سکرینز پر، اس نے یہ کہا، میں نے خود سنا کہ یار یہ اشتر اوصاف صاحب بھی بڑے ہی شریف آدمی ہیں، یار بڑے ہی شریف آدمی ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے آگے. یہ میں نے خود سنا. تو رویہ اگریسو ہو رہا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹارنی جنرل کی شکایت بھی کرتے ہوں گے جا کے کہ یہ تو گالی نہیں کر دیں گے. جی، ایک ریٹائرڈ آئی جی کو بھیجا گیا جو ان کا آج کل کار خاص ہے، بندے مروانے میں بھی ماضی اس کا بڑا ایکسپرٹ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، پھر یہ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، جھوٹ خود بولتے ہیں، فراڈ خود کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ کر رہے ہیں. لیکن میں بتاؤں، ان کا اپنا موڈ ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اعلان جنگ بجا دیا ہوا ہے. جو اللہ کے گھر جا کے اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ریٹائرڈ آئی جی کی سپورٹ لے، اس بندے کی عقل پہ ماتم کرے گا.